عبد الرحمن ابن اشعث جو ہے وہ بنو امیہ کے موقف کے خلاف تھے. امام کیا ان کی تائید بھی نہیں کر سکتے تھے؟ اچھا یہ ہے کون؟ بڑا تاریخی آدمی ہے. اچھا اس کا خاندان بھی بڑا تاریخی ہے. اس کا خاندان میں اگر ہم دیکھیں نا تو یہ بھی زبیرین سے کوئی کم خاندان نہیں ہے. اشعث وہی اشعث ہے، اشعث ابن قیس. اشعث مولا علی کے قتل میں ملوث ہے. اس کی بیٹی جعدہ وہ امام حسن کے، بیٹا محمد امام حسین کے اس میں قتل میں شریک. حجاج نے حجاج کو غصہ آیا تو حجاج نے جواب میں ایک لیٹر لکھا اور اس میں اس کو گالیاں دی. ابن اشعث کا باپ کربلا میں موجود ہے جس نے امام حسین کو قتل کیا ہے. تم کیا کہتے ہو ابوبکر عمر عثمان جنتی ہیں یا جنتی نہیں ہیں؟ میں جنت جاؤں دیکھو تجھے بتا دو. اچھا دوسرا سوال جو پیش آتا ہے، سوال کہہ لیں شبہ کہہ لیں اس کو، وہ یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن اشعث جو ہے وہ بنو امیہ کے موقف کے خلاف تھے. تو یہ ہو سکتا تھا کہ چلے امام نے چلے شرکت تو نہیں کی، شمولیت تو اختیار نہیں کی، وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں جو آپ نے بیان کر دیں وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن امام کیا ان کی تائید بھی نہیں کر سکتے تھے؟ امام اگر ان کی تائید کر دیتے تو کیا ہوتا؟ اچھا یہ ایک دوسری تحریک اگر ہم دیکھیں تو ابن اشعث کی جو تحریک ہے، چونکہ عبد الرحمن ابن اشعث کہتے ہیں کہ والد کے نام کو حذف کیا جاتا ہے. بہت سارے راوی ہیں جو اپنے جد کے نام سے منسوب ہیں، یعنی والد کا نام ان کا بیان نہیں کیا جاتا. وہ بھی کوئی کم بھی نہیں ہے، کافی سارے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے راوی ہمیں اس طرح کے ملتے ہیں کہ جد کے نام سے وہ مشہور ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی عبد الرحمن ابن اشعث کہتے ہیں. یہ ان کا نام جو ہے عبد الرحمن ابن محمد ابن اشعث. عبد الرحمن ابن محمد ابن اشعث. اچھا یہ ہے کون؟ بڑا تاریخی آدمی ہے. اچھا اس کا خاندان بھی بڑا تاریخی ہے. اس کا خاندان میں اگر ہم دیکھیں نا تو یہ بھی زبیرین سے کوئی کم خاندان نہیں ہے، یعنی اگر وہ آگے نہ ہو تو کم نہیں ہے. اشعث وہی اشعث ہے، اشعث ابن قیس، کہ جو مولا علی کے ساتھ تھا، یا جو رسول اللہ کے دور میں پھر وہ مرتد ہوا، پھر اسیر ہو کے آیا، پھر ابو بکر کے پاس آیا، توبہ کیا، اور ابو بکر نے اپنی بہن جا کے دی اور فروا نامی اس سے شادی کی، پھر اس سے بچے پیدا ہوئے، اور اس میں ایک محمد ہیں، اور محمد کربلا میں امام حسین کے خلاف موجود ہیں. اسی محمد کا بیٹا کون ہے؟ عبد الرحمن ہے. یہ عبد الرحمن چونکہ اس کا باپ بنی امیہ میں تھا اور اس کا دادا بھی جو ہیں یعنی اشعث وہی بنی امیہ کے اشاروں پہ چلنے والا تھا. حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا کہ اشعث مولا علی کے اس میں موجود تھا نا، قتل میں شریک تھا. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ اس خاندان سے تعلق ہے کہ اشعث مولا علی کے قتل میں ملوث ہے. اس کی بیٹی جعدہ وہ امام حسن کے، بیٹا محمد امام حسین کے اس میں قتل میں شریک ہے. خاندانی قاتلین اہل بیت ہیں، خاندانی. محمد کا بیٹا ہے عبد الرحمن ابن اشعث. اچھا یہ عبد الرحمن بن اشعث یہ باقاعدہ بنی امیہ کا ایک عامل تھا، بنی امیہ کے گورنروں میں سے گورنر تھا. دیکھیں یوں ہوا کہ بنی امیہ نے عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں حجاج ابن یوسف آئے تو حجاج ابن یوسف کو مکمل عراق دیا تھا. دیکھیں پورے عراق کا کنٹرول اب اس کے پاس ہے. شہروں کے گورنرز کو حجاج منتخب کرتا ہے. اس شہر کا یہ گورنر ہے، چونکہ پورا عراق اس کے ہاتھ میں ہے، یا یہ جو خراسان کے جو علاقے یہ سارے حجاج کے ہاتھ میں ہیں. حجاج نے اس کو ایک جنگ کے لیے بھیجا، تیار کیا لشکر دے کر، اور وہ ہے سجستان کی طرف، جس کو سستان بھی کہتے ہیں، کہ جو پاکستان، ہندوستان اور ایران کے درمیان کا جو اگر اس کے مرزوم کے اوپر جو علاقہ ہے، یعنی ان کے بارڈرز پہ جو علاقہ ہے وہ سجستان یا سستان آپ دیکھیں. تو اس کی طرف بھیجا کہ یہ لڑیں. بہرحال ایک طولانی قصہ ہے لیکن میں اس کو بہت مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جا کر عبد الرحمن ابن محمد ابن اشعث یہ وہاں گئے اور کچھ جگہ پہ اس نے جا کے لڑائی کی، اور پھر بعد میں اس نے بعض افراد کے ساتھ کیا کیا، صلح کیا بعض کفار کے ساتھ تو اس کے خلاف جو فتوحات کا دور تھا کہ کفار سے جو ہے وہ زمین قبضے میں لے لیں، تو بعضوں کے ساتھ صلح کیا. اب بعض کے ساتھ جو صلح کیا تو وہ پوری رویداد اس نے لکھ کے حجاج کی طرف بھیج دی. سر یہ بعض جگہ ہم نے فتح کی ہے لیکن بعض جگہوں پہ میں نے آگے پیش قدمی نہیں کی ہے، وہاں پہ میں نے صلح کی ہے. حجاج نے حجاج کو غصہ آیا تو حجاج نے جواب میں ایک لیٹر لکھا اور اس میں اس کو گالیاں دی. عبد الرحمن ابن محمد ابن اشعث کو گالیاں دی کہ تو ہے کون، کہ تو ڈرپوک ہے، تو لڑتا نہیں ہے، تو آگے پیش قدمی نہیں کرتا فلاں. اب جب یہ اس نے دیکھ لینا اس کو بہت افسوس ہوا. اب اس کا انتقام اس نے کیسے لینا تھا، اس نے اپنے پورے لشکر کو جمع کیا، اس کو کہا دیکھیں اس طرح کے الفاظ کے ساتھ حجاج نے ہمیں
منتخب کیا ہے, تم لوگ جو کچھ چاہو چاہو, لیکن میں تو حجاج کے ساتھ آج کے بعد نہیں ہوں, میں اس کے خلاف بغاوت کرتا ہوں. صحیح. اور آپ کو پتہ ہے حجاج ایک ظالم آدمی تھا, تو پورا لشکر بھی اس کے خلاف اٹھا, پورا لشکر جو اس کے ساتھ تھا, یعنی جو عبد الرحمن کے ساتھ تھا, تو یہ پورا اس کے خلاف اٹھا. اب عبد الرحمن کے اس تحریک نے اتنی قوت پکڑی, اتنی قوت پکڑی کہ حجاج کو عراق سے بھاگنا پڑا. اندازہ کریں آپ. اچھا, ایک جو مثبت پوائنٹ ہے نا اس کے لیے, یعنی عبد الرحمن کے لیے ایک مثبت پوائنٹ وہ کیا تھی کہ علماء, محدثین, قراء, ان سب نے اس کی جو ہے حمایت کی, عبد الرحمن کی حمایت کی, عبد الرحمن بن اشعث کی حمایت کی, کہ یہ چونکہ سب حجاج سے تنگ تھے. حقیقت یہ نا, اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں. مثلا اگر آپ دیکھیں سعید ابن جبیر جیسا نام ہے, اس کی حمایت کرنے والوں میں سے شاید جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے قمیل ابن زیاد بھی ہیں, جو جن کی نسبت جو ہے وہ دعائے قمیل کی طرف ہے, اور اسی طرح قنبر کی طرف بھی شاید ہیں میرے خیال میں. اگر میں ان دو ناموں میں بھی فی الحال یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا, لیکن جہاں تک میرا حافظہ کام کرے کہ یہ لوگ, یعنی اب دیکھیے بہت بڑے بڑے افراد ان کے ساتھ موجود ہیں. سعید ابن جبیر بہت بڑا آدمی ہے, اور سعید ابن جبیر کے کام بہت زیادہ ہے. تو یہ ایک مثبت پوائنٹ تھی نا کہ یہ عبد الرحمن بن اشعث کو ملے. اچھا, عبد الرحمن بن اشعث آپ نے دیکھا کہ اس کے جو حرکت ہے نا اس کے بنیاد کس چیز پر ہے. یعنی عبد الرحمن بن اشعث کی حرکت, میں نہیں کہتا شیعہ اس کے ساتھ نہیں ہے, یعنی میں قطعاً نہیں کہتا کہ کوئی شیعہ نے اس کی حمایت نہیں کی ہے. دیکھیں ایک دفعہ یہ ہے کہ ایک شخص قیام کرتا ہے دینی اقدار کی خاطر, ایک دفعہ نہیں, ایک دفعہ ایک شخص قیام کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ مختلف غرض و مقاصد کے لیے آئے ہوئے ہیں. مثلا کوئی اس لیے آیا ہے کہ میں حجاج سے ذاتی انتقام لوں, مثلا جیسے خود عبد الرحمن بن اشعث, ہاں جیسے خود عبد الرحمن بن اشعث. کوئی یہ کہیں کہ یار کیوں مثلا حجاج ہمارے اوپر حکومت کرے اتنے ظلم کے ساتھ, نکالنے کوئی اور آ جائیں. اچھا, یہ ہے کہ جب عبد الرحمن بن اشعث کو پتہ چلا نا اب تو میری حکومت جو ہے وہ, یعنی میرے لوگ قوی ہو رہے ہیں, لوگ میرے ساتھ دے رہے ہیں, میں مقبول ہوتا جا رہا ہوں, تو اس نے اگر میں کہوں نا کہ اسی کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں, میں اپنے مذہب اہل بیت کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا, ایک سی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ تھی کہ اس نے کہا میں عبد الملک ابن مروان کو بھی نہیں مانتا. یعنی نفقت یہ حجاج کو, یہ اس کی شکست کی جو اسباب میں کہہ رہا ہوں وہ یہ بنے, میں اسے بھی نہیں مانتا. تو عبد الملک بن مروان کے وہ لوگ اس کے بھی تھے, کہتے ہیں ٹھیک ہے, پھر اس کے بھی نہیں, ہم اس کو بھی نہیں مانتے. لوگوں نے ساتھ دیا اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کی حمایت کی. اب تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں نا تو عجیب ایک آپ دیکھیں کہ بہت ہی اتفاقات جو یہاں پہ آئے ہیں وہ واقعی بڑے عجیب ہیں کہ بصرہ, کوفہ, اس طرح کے سارے علاقے اب عبد الرحمن بن اشعث کے کنٹرول میں ہیں, اور یہاں پہ بنی امیہ کی یعنی حجاج کی حکومت ختم ہے. اور یہ جب زور پکڑی گئی نا اس تحریک نے, تو عبد الملک ابن مروان نے باقاعدہ اس کو لکھ لیا, یعنی یہ جو عبد الرحمن ابن اشعث ہیں اس کو لکھ کے کہا کہ دیکھیں اگر آپ نہیں مانتے حجاج کو تو حجاج کو میں معزول کرتا ہوں, حجاج کو میں معزول کرتا ہوں, لیکن تم میری اطاعت سے باہر نہیں جانا, میری اطاعت سے باہر جاؤ گے یہ غلط ہے. جہاں چاہو, عبد الرحمن بن اشعث کو کہا تم جہاں چاہو وہاں کے عامل بن جاؤ, وہاں کے گورنر بن جاؤ. کوفہ اور بصرہ والے جس کو بھی چاہے میں اس کو جو ہے وہ عامل بنا دوں گا, گورنر بنا دوں گا, لیکن میری اطاعت سے, چونکہ اس کو بھی ڈر تھا بھائی وہ عالم اسلام کا, پورے مسلمانوں کا خلیفہ بن بیٹھا ہے, تو کیوں وہ عراق اپنے ہاتھ سے دیں, کوئی خراسان اپنے ہاتھ سے دیں, یا کوئی فلاں فلاں کی جگہ اپنے ہاتھ سے دیں. اس کو بھی ڈر تھا, کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ اس کے ہاتھ سے یہ ساری چیزیں نکل جائیں. تو لیکن انہوں نے نہیں مانا. میرے خیال میں یہ اس کی شکست کی دوسری دلیل بنی کہ اس نے عبد الملک ابن مروان کی اس پیشکش کو بھی رد کیا. حالانکہ اس نے کہا تھا کہ تمہیں بھی میں گورنر بنا دوں گا, حجاج کو نہیں مانا تو نہ مانے. اب وہاں سے عبد الملک ابن مروان نے جب یہ کچھ دیکھا نا تو اس نے حجاج کو پورا سپورٹ کیا, کو فوج بھیجے اور حجاج کو کھلی چھٹی دی کہ اب ان سب کو کلا کما کر دیں. تو دیکھیں تقریباً کوئی 3 سالوں میں شاید کوئی 80 سے 83 ہجری میں, یعنی کوئی 3 سالوں میں 80 جنگیں ہوئی ہیں, 80 جنگیں عبد الرحمن بن اشعث اور بنی امیہ کی 80 تک جنگیں ہوئی ہیں. اور ان 80 جنگوں میں سے اگر آپ دیکھیں گے ایک سب سے
بڑی جنگ جس کو دیر الجماجم کہتے ہیں، دیر الجماجم، یعنی کہتے ہیں کہ صفین کے بعد سب سے بڑا معرکہ یہی ہے، اتنے سارے لوگ اس میں قتل ہوئے، تو وہ یہاں پہ جنگ ہوئی، اس میں بڑی شکست بھی ان کو مل گئی۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ان جنگوں میں جب عراق ان کے کنٹرول میں آیا، اب مسئلہ وہ عبد الرحمن بن اشعث اور حجاج کا نہیں رہا۔ دیکھیں یہ اس تحریک میں نا میرے خیال میں عبد الرحمن بن اشعث کی تھوڑی سی کامیابی والی بات ایک یہ بھی تھی کہ بات پھر عبد الرحمن بن اشعث اور حجاج کی نہیں رہی، بات دراصل پھر عراقی اور شامیوں کی بات ہوئی۔ مثلا عراق میں بہت سارے لوگوں نے عبد الرحمن بن اشعث کی حمایت صرف اس بنیاد پہ کی کہ سر چونکہ عراقی ہیں ہم اور وہ شامی ہیں، تو اب چونکہ عراقی نے اس کو ہم حمایت کرتے ہیں۔ تو میں نہیں کہتا کہ کوئی شیعہ ان کے ساتھ نہیں تھا، ہوگا مولا علی کے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے اس حکومت میں ہوں گے، انہوں نے ساتھ بھی دیا ہوگا، لیکن ان کے دوافع یا ان کے جو دواعی ہیں یا ان کے اسباب ہیں وہ نہیں ہے کہ کوئی کہیں کہ یہ اہل بیت نے کہا تھا کہ تم جا کے ان کا ساتھ ہو، نہیں، ایسی کوئی بات بھی موجود نہیں ہے۔ اچھا اب اس پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے لوگوں نے، ہمارے بعض لوگوں نے یا بعض خود اہل سنت کی بھی مؤرخین نے یا بعض اہل سنت کی بھی مصنفین نے، انہوں نے جس طرح واقع حرہ کو تحلیل کرتے ہوئے غلطی کی ہے کہ یہ دراصل امتداد واقعہ کربلا ہے یا اس کے نتائج میں سے ایک نتیجہ ہے، یہاں پہ بھی وہ غلطی کے شکار ہو چکے۔ انہیں ابن اشعث کی اس حرکت کو انہوں نے کہا یہ بھی امتداد ہے، ابن اشعث انہی کا آدمی ہے، ابن اشعث کا باپ کربلا میں موجود ہے جس نے امام حسین کو قتل کیا ہے، تو ابن اشعث کی حرکت کو ہم کیسے کہیں کہ یہ امتداد کربلا کی حرکت ہے؟ اچھا اس کو ثورۃ القراء بھی کہتے ہیں، قاریوں کا انقلاب، حجاج کے خلاف قاریوں کا انقلاب، ثورۃ القراء کے نام سے بھی یہ مشہور ہے۔ بہت یعنی ایک اہم ابواب میں سے ایک باب یہ بھی ہے، جس طرح واقع حرہ ایک اہم ابواب میں سے ایک باب ہے، اور چونکہ وہ یزید کی خاطر، یزید کی وجہ سے ڈسکس ہوتی ہے بعض جگہوں پہ، وہ بھی زیادہ ڈسکس نہیں ہوتی، بعض جگہوں پہ ڈسکس نہیں، یہ جو ثورہ ہے، یہ جو انقلاب ہے، یہ جو حرکت ہے، یہ تو بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ اچھا یہ ساری کی ساری حرکتیں، چاہے وہ یہ ہیں یا چاہے وہ واقع حرہ ہیں یا چاہے وہ زبیریوں کی زبیریوں کا قیام ہے یا ایکس وائی زیڈ دیگر بھی ہیں، یہ سارے کے سارے امام زین العابدین کی زندگی میں ہو رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا یہاں پہ امام کا جو رول ہے وہ واقعاً بے مثال ہے، یعنی امام کا جو رول یہاں پہ ہے، جدا اس کے کہ امام علیہ السلام نے بدعقیدے کی مخالفت کی ہے، امام علیہ السلام نے برے لوگوں کی مخالفت کی، یا جدا اس کی کہ امام نے اچھے لوگوں کی تربیت کی ہے، یعنی لوگوں کو تربیت کی ہے۔ مثلا امام کے ایک کاموں میں سے، مختلف جو کام تھے ان میں سے ایک کیا تھا، غلاموں کو خریدتے تھے امام، پھر ان کو دین سکھاتے تھے، یعنی وہی اصلی اسلام، وہی روح تشیع وہ سکھاتے تھے کچھ وقت تک، مثلا 1 سال تک، 2 سال تک، پھر انہیں آزاد کر دیتے تھے۔ اچھا عجیب ہے کہ آپ دیکھیں کہ پھر یہی غلام جب آزاد ہو جاتے تو مختلف جگہوں پہ جا کر امام کی عبادت کی بات کرتے، امام کے احادیث کی بات کرتے، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا اس کے علاوہ بھی امام نے مختلف جگہوں پہ جا کے سکونت اختیار کی ہے، کبھی ایک جگہ پہ کبھی مختلف جگہوں پہ، یعنی جو تاریخ میں آئے ہیں، اور وہاں پہ یعنی تشیع کے بیج بوئے ہیں امام علیہ السلام نے، یعنی یہ بھی امام کے۔ دیکھیں اس دور میں امام شیعہ کی تحریک جو ہے یا جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان کی حفاظت اور اس پیغام کو مزید عام کرنے کی بھرپور امام علیہ السلام نے ایک تیاری کی ہے، اور باقاعدہ ایک آپ سمجھیں کہ پورے ایک منصوبہ جو امام علیہ السلام نے بیان ہے اس کے تحت جا رہے ہیں۔ اور اس پہ ایک بات ہم کرتے ہیں، مثلا دعائیں آپ دیکھیں امام نے جو دعائیں بیان کی ہیں اس میں مختلف لوگوں کی جو عقائد ہیں، جو غلط عقائد ہیں، اس کا مقابلہ کیا ہے۔ مثلا بنی امیہ کی جبریہ عقیدہ کی مخالفت امام نے کی ہے، امام نے کعب الاحبار کی تجسیم خدا والا کا جو عقیدہ ہے وہ اپنی دعا میں اس کا رد کیا ہے، یعنی یہ طریقہ امام نے اپنایا تھا۔ میں اگر آپ کو کہوں کہ تمام کے تمام ائمہ میں سے، اگر میں اتنا کہوں تمام کے تمام ائمہ میں سے جو سب سے زیادہ جس امام نے مختلف تحریکوں سے تشیع کی حفاظت کی ہے، میں نہیں کہتا کہ وہ سب سے زیادہ وہ امام زین العابدین ہوں گے، لیکن کہوں کہ ان اماموں میں سے جنہوں نے
مختلف ان تحریکوں سے تشیع کی حفاظت کی ہے، کیونکہ باقی ائمہ کے دور میں ہمیں اس طرح کی تحریکیں نظر نہیں آتی. مثلا کیا ہے؟ مثلا بنی عباس کی تحریک نظر آتی ہے، بنی عباس کی تحریک ہمیں نظر آتی ہے، یہاں دیگر تحریکیں ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن یہ تحریک میں کیوں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ شیعوں کی حفاظت یہاں پہ ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیگر ائمہ نے کوتاہی کی، نہیں. یہ جو زمن آپ دیکھیں نا، یہ زمینہ آپ دیکھیں، یہ زمانہ آپ دیکھیں، تب آپ کو انداز، چونکہ یہاں کربلا کا واقعہ ہوئے، کربلا کے واقعے کے بعد یہ تحریکیں اٹھ رہی ہیں. تو یہاں پہ تو سب سے پہلے لوگ امام کے پاس جاتے کہ آپ کیوں. اچھا ارے بھائی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں نے امام کے پاس آگے کہا بھائی کیوں جہاد کو ترک کیا ہے، کیوں جہاد نہیں کرتے. اچھا پھر امام ان سے پوچھتے تھے کہ کیوں میں نے ترک کیا، کیا بات کرتے ہوں. تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ قرآن میں جہاد کی بات ہوئی ہے کہ وہ جو جہاد کرتے ہیں ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کھائے. تو امام نے کہا اس آیت کو آگے بھی پڑھ لیں، آیت کو آگے پڑھ لیں، ادامہ دیں، اس آیت کو کنٹینیو رکھیں. اس میں کہتے ہیں جو راکعین ہیں، جو ساجدین ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، صفات بیان ہوئے. پھر امام نے کہا اگر تم اس طرح کے لوگوں کو دیکھو جن میں یہ صفات پائے جاتے ہوں، میں پھر ان کے ساتھ جاؤں گا، جہاد کر لوں گا. بڑی بات ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو واقعہ حرہ کی جو تحریک ہے، جیسے آپ ملا رہے ہیں کربلا کے واقعے کے ساتھ، یا جو ابن اشعث کی جو تحریک ہے جیسے آپ کربلا کے واقعے کے ساتھ ملا رہے ہیں، نہیں اس کی کوئی اصالت نہیں ہے. نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کو اٹھا کے کہیں کہ یہ تو کربلا کے امتداد یا کربلا کی وجہ سے یہ تحریکیں سامنے آئی ہیں. نہیں، ہاں ہے، بعض ہیں، میں پھر بھی کہتا ہوں توابین ہیں، مختار ہیں، جن کی تحریکوں میں صاف واضح ہے، وہ رنگ حسینی بڑھ چڑھ کر موجود ہیں، جن کی تحریکوں میں وہ حسینی شعار موجود ہیں. یہاں تو آپ کو نظر ہی نہیں آتا. یہاں تو یا تو اصلاً حسین کی بات ہی نہیں ہے، یا تحریک چلانے والے لوگ ایسے لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد امام حسین کے قتل میں شریک ہیں، جن کے آباء و اجداد اہل بیت کی دشمنی میں شریک ہیں. درست ہے سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس تحریک کی تائید کیا، لیکن اس وجہ سے توڑی کی ہے کہ یہ اہل بیت کی تحریک ہے. نہیں، وہ چونکہ حجاج کے خلاف ہے، یہ سب حجاج سے تنگ بھی تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سعید ابن جبیر کا ایک بہت ہی زبردست مکالمہ بھی ہے، یعنی مناظرہ بھی ہے حجاج کے ساتھ. جب حجاج نے سعید ابن جبیر کو پکڑے، پھر حجاج نے ان سب کو ایک ایک کو پکڑ کے قتل کرنا شروع کیا. یعنی جتنے بھی قراء تھے، جتنے بھی محدثین تھے، جس نے بھی عبد الرحمن بن اشعث کی حمایت کی تھی، ان سب کو پھر قتل کرنا شروع کیا. انہی میں سے سعید ابن جبیر بھی تھے. تو سعید ابن جبیر کو جب لے کے آئے تو اسے پوچھا کہ تم علی کے بارے میں کیا کہتے ہو، تم خلفاء کے بارے میں کیا کہتے ہو. مثلا ایک سوال یہ بھی کیا تھا، سعید ابن جبیر سے حجاج نے کہا کہ تم کیا کہتے ہو، ابوبکر عمر عثمان جنتی ہیں یا جنتی نہیں ہیں. انہوں نے کہا میں جنت جاؤں دیکھوں، اگر وہاں پہ ہو تو تجھے بتا دوں گا، نہ ہو تو میں کیسے یہاں سے بتا سکتا ہوں. دیکھیں تو یہ افراد جو ہیں انہوں نے عبد الرحمن بن اشعث کی جو حمایت کی تھی وہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ یہ اہل بیت کے مبانی پہ چلنے والی تحریک ہے، یا واقعہ حرہ اہل بیت کے مبانی پہ چلنے والی تحریک ہے. نہیں، یہ چیزیں ہمیں وہاں نظر ہی نہیں آتی، بالکل بھی نظر نہیں آتی. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تحریکوں کی تائید نہ کر کے دراصل تشیع کو بچایا ہے، وہ خالص، اور بتایا ہے کہ دیکھیں جو قیام یہ لوگ کرتے ہیں، قیام یا بنو امیہ کے خلاف جاتے ہیں، تو یہ دراصل ان کا کوئی دینی اقدار کی خاطر نہیں ہے، یہ کسی اور سبب کی وجہ سے. مثلا اگر میں اور آپ آج بیٹھ کے پڑھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے تائید کی ہیں عبد الرحمن بن اشعث کی، اور پھر ہمیں معلوم ہوتا کہ عبد الرحمن بن اشعث نے وہ تو اپنی حکومت کی خاطر یا اس کا ذاتی چپکلش جاری تھی حجاج ابن یوسف کے لوگوں کو ساتھ ملایا تھا، میں آج 1400 سال کیا تجزیہ کرتا. کیوں؟ وہ امام ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں. سیم اسی طرح جس طرح ابو مسلم خراسانی وہ امام صادق علیہ السلام کو خط لے کے کہتے ہیں کہ ہم نے قیام کیا ہے، حکومت ہمارے ہاتھ میں آنے والی، اب حکومت تمہارے ہاتھ، تمہیں ہم دیں گے. امام کو کہا یہ حکومت آپ کی اختیار میں ہوگی، آپ نے حکومت کرنی ہے. تو امام نے وہ خط پڑھے بغیر آنکھ میں ڈال دی. کہتے ہیں یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. اچھا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان میں سے شاید کسی نے بات بھی نہیں کہو، عبد الرحمن بن اشعث کا جو گروہ ہے ان میں سے شاید کسی نے بات ہی نہ کہو امام حسین کی شہادت کی. نہیں کی ہوگی، مثلا کسی نے ذاتاً کہا ہوگا کہ بنی امیہ کے ظلموں میں سے ایک ظلم یہ ہے کہ انہوں نے امام حسین کو شہید کیا.
کسی نے کہا ہوگا، لیکن وہ تحریک کا حصہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ایک انفرادی بات ہوگی، اور اسے ہم محمول کریں گے کہ ان کی انفرادی بات ہی تحریک کے حصے کے لیے معلوم ہے۔ مثلا بعضوں نے اگر آپ دیکھیں، بعضوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں یہ شخص جو ہے عبد الرحمن بن اشعث کا گروہ، وہ امام علی علیہ السلام کے خطبوں سے وہ استناد کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ وہ ائمہ نے ان کی تائید کی ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہم اس طرح جاتے ہیں ان لوگوں کی طرف کہ یہ لوگ بعد میں بہت سارے لوگوں کے قتل کے وہ سبب بنے، بہت سارے لوگ قتل کے سبب بنے، تو ان کی تائید اس خاطر ائمہ نے نہیں کی ہے چونکہ ان کے جو اسباب تھے خالص دینی اقدار ہوں یا امام حسین علیہ السلام کے انتقام کی بات ہو، اگر وہ ہوتی تو وہ ہمیں نظر آتی، اور چونکہ وہ موجود نہیں ہے بلکہ ائمہ کے قاتلین اس میں موجود ہیں ان تحریکوں میں، یا وہ افراد موجود ہیں کہ جو ائمہ کے قاتلین کے ساتھ رابطے میں ہیں یا ان کی حمایت میں ہیں یا ان جنگوں کے بعد ڈائریکٹ ان کے پناہ گاہ میں گئے ہیں، تو لہٰذا اس وجہ سے امام نے ان لوگوں کی کبھی بھی تائید نہیں کی ہے، بلکہ امام نے انہی چیزوں کی طرف توجہ دی ہے کہ جن کی وجہ سے تشیع کی بنیاد مختلف جگہوں پہ ڈالی گئی ہے، تشیع کی حفاظت کی گئی ہے، اور خالص دین اسلام کی حفاظت کی گئی ہے، لوگوں کی تربیت کی گئی ہے۔ میرے خیال میں یہ امام حسین کے اس قیام کے بعد ایک اہم موڑ ہے یا ایک اہم زمانہ ہے کہ جس میں امام علیہ السلام وہ کچھ بیان کر رہے ہیں، وہ کچھ کر رہے ہیں کہ جو شدید ضرورت تھی شیعہ کمیونٹی کو، جو شدید ضرورت تھی مسلمانوں کو۔ جس طرح سے میں آخری بات کروں، جس طرح سے امام علی علیہ السلام کی جنگوں کے بعد امام حسن نے جو رول ادا کیا نا تشیع کی حفاظت کے لیے، وہی رول یا آپ دیکھیں کہ تشیع کی حفاظت کے لیے وہ امام سجاد کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے۔ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں کی حفاظت کر رہے ہیں، غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں، مختلف جگہ پہ جا کر تشیع اور خالص اسلام کی بنیاد ڈال رہے ہیں، اور ان میں سے بہت ساری جگہیں ایسی بھی ہیں جو ابھی تک ان کی وجہ سے ان میں شیعہ موجود ہیں۔